اور اس ماہ کے اندر اہل بیت کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، لیکن عموماً حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے حوالے سے لوگوں کو کم معلومات ہوتی ہیں۔ امام حسین کا تذکرہ، اہل بیت کا تذکرہ، مولا کائنات کا تذکرہ، سیدہ کائنات کا تذکرہ، یہ سارے تذکرے تو ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے لوگوں میں معلومات جو ہے وہ کم ہوتی ہیں۔ اس لیے آج یہ سوچا کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی سیرت کے حوالے سے، آپ کی مبارک زندگی کے حوالے سے کچھ معلومات، کچھ گزارشات آپ کے گوش گزار کی جائیں۔ قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی شان میں اس طرح منسلک ہوتی ہے۔ ایک دن آپ اپنے گھر کے اندر تشریف فرما لیں کہ آپ کی باندی، آپ کی لوڑی، آپ کی خادمہ آپ کے لیے کچھ کھانا وغیرہ لا رہی تھی، آپ کے ساتھ کچھ مہمان تشریف فرما تھے، اور جو کھانے کا برتن تھا جس میں وہ کھانا لایا جا رہا تھا، اس باندی کے ہاتھ سے اچانک وہ گر جاتا ہے، اور گر کر اس کھانا بھی ضائع ہو گیا اور برتن بھی ٹوٹ گیا۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ تحیۃ والثناء کی چہرے کے اوپر تھوڑا سا جلال نمایاں ہوا، غصے کا اظہار فرمانے لگے کہ آپ کی باندی نے آگے سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے کے نوکر بھی قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں، اور جس گھرانے کے خادم بھی یہ جانتے ہیں کہ اس گھر کے وارث کے سامنے جب قرآن کی تلاوت کی جائے گی تو یہ خاموش ہو جائے گا۔ آج ہمارے ہاں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو لوگ اپنی باتوں کے اندر مشغول ہوتے ہیں، جبکہ حکم یہ ہے کہ قرآن مجید کی جب تلاوت ہو رہی ہو تو فرض ہے کہ خاموشی کے ساتھ اس کو سماعت کیا جائے۔ اب جب چہرے کے اوپر غصے کے آثار دیکھے تو باندی نے فوراً قرآن مجید کی آیت مبارکہ تلاوت کرنا شروع کر دی۔ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، جو ہی اس نے کہا نا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اللہ کے نیک بندے غصے کو اپنے قابو میں رکھتے ہیں، تو حضرت امام حسن مجتبیٰ مسکرا کر فرمانے لگے میں نے تیرے اوپر غصے کو ختم کر دیا۔ پھر اس نے کہا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، بعض اوقات کوئی بندہ غلطی کرتا ہے تو وقتی طور پر بندہ غصے کا اظہار نہیں کرتا، خاموش ہو جاتا ہے، لیکن اس کی غلطی کی سزا بعد میں کہیں اسے ضرور دیتا ہے۔ اس نے فوراً کہا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ لوگوں کی خطاؤں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف بھی کر دیا۔ پھر اس نے یہاں تک ختم نہیں کی، اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ جب اس نے یہ آیت مبارکہ آگے سے تلاوت فرمائی تو حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ مسکرا کر فرمانے لگے اے میری باندی، تو نے یہ قرآن کی آیت پڑھی ہے، تیری اس خطا پر مجھے بظاہر غصہ بھی آنے لگا تھا، میں نے غصے کو بھی ختم کر دیا ہے، میں نے تیری خطا کو معاف بھی کر دیا ہے، اور جا آج سے میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا۔ ایسے کریم قرآن کی تلاوت سنی اور کہا جا میری لوٹی آج سے میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ اس آیہ مبارکہ کی عملی تفسیر بن کر حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ نے دکھا دیا، فرمایا ان الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو فراغی کے دنوں میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگی کے دنوں میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ عموماً یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ جب ہمارے اوپر اللہ کا فضل ہوتا ہے یا مارکیٹ کے اندر ہمارا نظام اچھا چل رہا ہوتا ہے، ٹرک کے ٹرک بھر کر ہمارے پاس مال آ رہا ہوتا ہے، ہماری جیبیں نوٹوں سے بھری ہوتی ہیں، تب تو لوگ لوگوں میں خیرات کرتے رہتے ہیں، لیکن جب کوئی مشکل آ جائے، جب کوئی پریشانی آ جائے، جب کچھ نقصان ہونا شروع ہو جائے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں دینے سے وہ ہاتھ کو روک لیتے ہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ کے نیک بندوں کی نشانیاں ظاہر فرما دی۔ فرمایا اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو تنگی کے اندر بھی اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں، فراغی کے دنوں میں بھی اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں۔ جب انہیں غصہ آتا ہے تو غصے کو قابو میں رکھتے ہیں، اور لوگوں کی کوئی خطا ان کے سامنے ہو جائے تو لوگوں کی غلطیوں کو معاف بھی فرما دیا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا حضور مجھے کچھ عطا فرمائیں۔
اب حضرت امام حسن مجتبیٰ کی سخاوت دیکھیے، اتنے سبھی کہ صحابہ میں سے کوئی بھی ان جیسا سخی نہیں تھا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنا سارا مال لا کر حضور کی بارگاہ میں رکھا تھا، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ آپ نے زندگی میں 2 مرتبہ اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کر راہ خدا میں دے دیا، 2 مرتبہ۔ غلام آیا کہنے لگا حضور مجھے کچھ عطا کیجئے۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ نے کہا وہ بوری بھی اٹھا لے جا، وہ بوری بھی اٹھا کے لے جا، وہ توڑا بھی اٹھا کے لے جا، یہ سامان بھی اٹھا کر لے جا۔ اتنے زیادہ سامان کی طرف اشارہ کیا کہ یہ اٹھا کر لے جا کہ وہ عرض کرنے لگا حضور یہ اتنا زیادہ سامان ہے، یہ میں اکیلا اٹھا کر کیسے لے کر جاؤں گا؟ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ نے کہا تجھے کس نے کہا ہے تو اٹھا کر لے کے جا؟ فوراً غلاموں کو مزدوروں کو اشارہ کیا تو بھی ادھر آ جا، تو بھی ادھر آ جا، تو بھی ادھر آ جا، اور یہ سارا سامان اٹھاؤ، اور جہاں پر یہ کہتا ہے وہاں پر چھوڑ کر بھی آؤ۔ اور پھر فرمایا کہ مزدوری بھی اس سے نہیں لینی، واپس آؤ گے تو محمد عربی کا نواسہ تمہیں مزدوری بھی ادا کر دے گا۔ فرمایا مزدوری بھی میں دوں گا، اس قدر سخاوت، اللہ اکبر، وہ خوش ہو گیا۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی اس قدر سخاوت، اس آیہ مبارکہ کی مکمل تفسیر گویا حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی زندگی نظر آتی ہے۔ اور پھر دوسرا نقطہ جو رب کائنات نے فرمایا والکاظمین الغیظ، صرف ایک ہی مرتبہ آپ نے غصے پر قابو نہیں پایا۔ آج میرے سامنے کوئی میرے حوالے سے کوئی بری بات کر کے تو دیکھے، پھر وہ زندہ رہ کے تو دیکھے، پھر میرے آنکھوں میں وہ جج کے تو دیکھے، میرے سامنے وہ آئے گا تو فوراً میری آنکھوں میں جو ہے وہ غصہ آ جائے گا۔ ہر انسان کا یہی حال ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر مروان گورنر مدینہ تھا، تو مروان نے جو ہے وہ اپنے جو اقربا تھے ان کے درمیان بیٹھ کر اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کیا کرتا تھا۔ ایک قاصد اس نے بھیجا اور جا کر اس نے کہا کہ جاؤ امام حسن کی بارگاہ میں جا کر انہیں کہو کہ مروان آپ کے بارے میں ایسا ایسا برا بھلا کہتا ہے، آپ کے بارے میں، آپ کے والد، آپ کی والدہ کے بارے میں اس طرح کے الفاظ بکتا ہے۔ جب اس خادم نے، اس قاصد نے آ کر حضرت امام حسن مجتبیٰ کو یہ الفاظ بتائے تو اب ضبط دیکھیے حضرت امام حسن کا، آپ نے مسکرا کر فرمایا جا کر مروان سے کہہ دو اگر تو نے یہ سچ کہا ہے، اگر جو کچھ تو نے کہا ہے وہ سچ ہے تو اللہ تجھے اجر عطا فرمائے، اور اگر تو نے جھوٹ کہا ہے تو یاد رکھ بروز محشر اللہ کی بارگاہ میں تجھے جواب دینا ہوگا۔ کس طرح آسان الفاظ کے اندر آپ نے اصلاح فرما دی، اور وہی مروان جو ساری زندگی آپ کو تنگ کرتا رہا، جب حضرت سیدنا امام حسن کا وصال ہوا تو روتا تھا، پیٹتا تھا، چلاتا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ساری زندگی تو میرے بڑے بھائی کو تنگ کرتا رہا ہے، آج ان کا وصال ہوا ہے تو پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے، کیوں یہ ڈرامے کرتا ہے؟ تو جو مروان جو اہل بیت کا پکا دشمن تھا وہ کہنے لگا اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے ساری زندگی ان کی مخالفت کی ہے، اب بھی میں دل سے ان کے حوالے سے دل میں بغض ہی گویا رکھتا ہوں، لیکن میں نے ایک بات دیکھی ہے، سامنے پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا جس طرح یہ پہاڑ مضبوط ہے، امام حسن مجتبیٰ اس پہاڑ سے بڑھ کر مضبوطی رکھتے تھے۔ فرمایا اس پہاڑ سے بھی زیادہ آپ حلیم تھے کہ آپ کے اوپر کوئی تیر برساتا رہتا آپ اس کو برداشت کرتے رہتے۔ آج ہمیں کوئی گالی دے کر دیکھے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ گالی گلوچ کی وجہ سے قتل تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ فرمایا کرتے ہیں کہ اگر کوئی میرے ایک کان کے اندر آ کر مجھے گالی دے، دائیں کان کے اندر آ کر گالی دے، اور فوراً اسی وقت میرے بائیں کان میں آ کر مجھ سے معافی مانگے تو میں اسے معاف کر دوں گا۔ اتنا ضبط، اتنا غصے پہ کنٹرول کہ فرمایا ایک کان میں آ کر گالی دے، دوسرے کان میں آ کر معافی مانگے تو میں فوراً معاف کر دوں گا۔ اور یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت و سیرت کا بہترین نمونہ تھے حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ کے قاتلوں کو معاف فرما دیا، اسی طرح امام حسن نے بھی اپنے قاتلوں کو معاف فرما دیا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور کیوں نہ یہ ہوتا جن کی تربیت اس اعلیٰ گھرانے میں ہوئی ہو جہاں پر رب تبارک و تعالیٰ کی وحی آتی ہے، جہاں پر جبرائیل آتا ہے، جہاں پر حاضری دینے کے لیے اسرائیل آتا ہے۔
رب کے نورانی ملائکہ رب سے اجازت حاصل کر کے حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے لیے آتے. اس گھرانے کے اندر جن کی تربیت ہوئی ہو اصل بھی ویسا ہی نظر آنا تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نواسہ جب پیدا ہوا حضور کی بارگاہ میں کپڑے کے اندر لپیٹ کر دیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک لعاب دہن سے حضرت امام حسن کو گڈی عطا فرمائی. پھر خود دائیں کان پہ اذان بائیں پہ اقامت کہی. اور پھر جب نام رکھنے کی باری آئی تو بعض روایات میں ہے کہ آپ نے خود نام رکھ دیا اور بعض میں ہے کہ آپ نے انتظار فرمایا کہ رب کائنات کیا حکم ارشاد فرماتا ہے. تو جبریل امین رب کائنات کی طرف سے یہ پیغام لے کر حاضر ہوئے. یا رسول اللہ رب کائنات فرماتا ہے آپ کا یہ شہزادہ حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام پر اس کا نام رکھا جائے. حضرت ہارون علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام شبر تھا, آپ اسی کے نام پر اس کا نام شبر رکھ دیجئے. اور شبر کا جو عربی کے اندر معنی بنتا ہے وہ حسن بنتا ہے. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام نامی اس میں گرامی جو ہے وہ حسن رکھ دیا. اور حسن سبط رسول اور خاتم الخلفاء بن نسب آپ کو کہا جاتا ہے, سبط پیغمبر آپ کو کہا جاتا ہے. یہ سیدنا امام حسن مجتبی حضرت سیدنا علی مرتضیٰ خود فرماتے ہیں الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الصدر الى الرأس. خود حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میرا حسن جو ہے یہ سینہ سے لے کر سر تک بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نظر آتا ہے. تو فرمایا حسین جو ہے وہ ناف سے لے کر قدموں تک بالکل ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہ نظر آتے ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام عشق و محبت اشرف حافظ بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, احمد رضا حافظ بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ فرماتے ہیں ایک سینے تک مشابہ, ایک وہاں سے پاؤں تک, ایک سینے تک مشابہ, ایک وہاں سے پاؤں تک. حسن سبتین ان دونوں میں کے نیموں میں ہے جامع نور کا, اور صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں. صاف شکل پاک سے پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں. خط توأم میں لکھا ہے یہ دو برقع نور کا. شاید اعلیٰ حضرت کی اس شعر کا آپ کو مطلب سمجھ میں نہ آیا ہو. خط توأم پرانے زمانے کے اندر اب تو خط کا دور ہی سلسلہ ہی ختم ہو گیا. خط توأم اس خط کو کہا جاتا ہے جو خط تو ایک ہو مگر اس کے حصے دو کیے جاتے ہیں. ایک ہی خط کو ایسی تحریک میں لکھا جاتا تھا کہ اس کے دو ٹکڑے ہوتے تھے, ایک کو پہلے روانہ کیا جاتا تھا دوسرے کو بعد میں. اور یہ اس لیے ہوتا تھا تاکہ کسی غیر کے ہاتھ میں وہ تحریر نہ چلی جائے, وہ پیغام جو پوشیدہ پیغام ہے کسی غیر کے ہاتھ میں نہ چلا جائے. تو جب تک ان دونوں کو ملایا نہ جاتا, خط توأم کے دونوں ٹکڑوں کو جب تک ملایا نہ جاتا تب تک وہ اصلی تحریر سمجھ میں نہ آتی. آج وہ بھی طبقہ ہے جو امام حسین کا نام بڑا لیتا ہے, ان کا ذکر بڑا کرتا ہے, لیکن ان کی مجالس کے اندر کبھی بھی آپ حضرت امام حسن کا تذکرہ نہیں سنیں گے. ابھی کل کی بات ہے, ایک شخص میرے پاس بیٹھا تھا اور میں نے ان سے کہا بتا تیری مجلس کے اندر آپ حسین بڑا کرتے ہو, ہم بھی مانتے ہیں ان کی عظمتیں آپ بیان کرتے ہیں, لیکن مجھے بتاؤ کہ کسی مجلس کے اندر آج تک تم نے امام حسن کے بارے میں کچھ سنا ہو تو مجھے بتا دو. وہ شرمندہ ہوا اور کہنے لگا ہاں واقعی ہماری مجالس کے اندر حضرت امام حسن کے بارے میں ذکر نہیں ہوتا, اور اس کی کیا وجہ ہے یہ بھی میں آگے جا کے ذکر کروں گا. لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس طرح خط توأم کے دونوں حصوں کو جب تک ملایا نہ جائے مطلب اور معنی سمجھ میں نہیں آتا, اسی طرح جب تک حسن و حسین دونوں کو آپس میں نہ ملایا جائے تب تک شکل مصطفیٰ بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے. جب تک ان دونوں کو نہ ملایا جائے تب تک شکل مصطفیٰ بھی واضح نہیں ہوتی. فرمایا حسن اور حسین کو ملایا جائے تو حسنین بنتا ہے, اور حسنین کو ملایا جائے تو سید الکونین بنتا ہے.